اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ برادران و خواہرانی ایمانی، مدرسۃ المہدی کی کلاس نمبر 4 کے ساتھ آپ کا یہ خادم سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت۔ آج کی کلاس میں، آج کے چوتھے درس میں ہم جس ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے واجبات نماز۔ اگر آپ نے ہمارے پہلے 3 دروس یعنی 3 کلاسز اٹینڈ نہیں کی تو پلیز آپ المہدی ٹی وی کے ٹکر کے ساتھ جا کر یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ان کلاسز کو ضرور دیکھ لیں، سن لیں، پڑھ لیں، سمجھ۔ پہلی کلاس میں ہم نے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اصول دین، فروع دین، 12 اماموں کے 14 معصومین کے نام کی کریکٹ پروننسیشن، تلفظ بتایا۔ دوسری کلاس میں ہم نے 8 صفات ثبوتیہ اور 8 صفات سلبیہ کا تذکرہ کیا۔ آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم آپ کی خدمت میں 11 واجبات بتانے جا رہے ہیں۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں اشارتاً، کنایتاً اور صراحتاً 700 جگہ ذکر و تاکید ہے، اور حضور نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، مولا کائنات نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، عباد اللہ۔ ہمارے ائمہ اطہار نے جتنی اہمیت نماز کو دی اتنی کسی اور امر کو نہیں، حتیٰ کہ حضور کی حدیث ہے ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہے تو باقی اعمال بھی قبول، اگر نماز رد کر دی گئی تو کوئی عمل بھی قبول نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، نماز کو اہمیت دیں، نماز کو سیکھیں، نماز کو پڑھیں، نماز پڑھائیں، بچوں کو بھی نماز سکھائیں، خود اپنی نماز کی قراءت وغیرہ اور احکام کی بھی اصلاح کر لیں کہ ایسے نہ ہو کہ عمر بھر ہم نماز پڑھ رہے ہوں مگر ہمیں نماز پڑھنی ہی نہ آتی ہو۔ آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ مدرسۃ المہدی کا یہ چوتھا درس ہے، اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو 11 واجبات نماز بتاتے ہیں، اور یہ بھی عرض کر دیں بہت ساری آپ کی وہ کتابیں جو آپ کے گھروں میں تزئین و آرائش کا ذریعہ ہیں ان میں بہت ساری انفارمیشن غلط ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ مدرسۃ المہدی سے آپ کی خدمات عالیہ میں 100 درس ایسے ریکارڈ کروا دوں کہ ڈے ٹو ڈے نیڈ کی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، کم از کم آپ کی نماز ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، وضو کا طریقہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو تیسرا درس تھا میں نے پورا اذان و اقامت پر دیا تھا، 38 منٹ کا تھا، تھوڑا مختصر تھا۔ پہلے دروس مور دین 50 منٹس کے تھے، کوشش ہماری یہی ہوگی کہ مور دین 50 منٹس کا درس ضرور ہو کم از کم۔ بہرحال کبھی مجبوری ہوتی ہے، اس دن کوئی تقریر تھی تو جس وجہ سے 38 منٹ میں، مگر اس میں ہم نے پوری اذان، پوری اقامت بتا دی۔ آج تو نہیں، اس کے بعد کے دروس میں انشاءاللہ پوری نماز بھی ہم ایک دفعہ پڑھ کے
سنا دیں گے. جیسا کہ شیعہ نماز جو کہ آج میں دیکھ رہا تھا 54,000 طالب علم ہمارے 54,000 اسٹوڈنٹس نے ہماری وہ پہلی جو کلاس ہے اس کو ماشاءاللہ اب تک اٹینڈ کیا ہے. آج تک 54,000 لوگ وہ نماز کی ہماری شیعہ نماز جس کا ہم نے نام رکھا تھا اس سے نماز ٹھیک کر چکے ہیں بحمداللہ. یہ بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہے. دیکھیے آج کا درس کتنے لوگ دیکھتے ہیں لائیو یا اس کے بعد. ایوری منڈے کو ہم 5 بجے یہ کلاس شروع کرتے ہیں, زیادہ نہیں. ایوری منڈے آپ دیکھ لیا کریں 5 سے 6. حتیٰ کہ اگر ہم آؤٹ آف کنٹری بھی رہیں گے تو ہم نے ایسا اہتمام کر لیا ہے کہ کلاسز انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. آئیے سبق شروع کریں اپنا. نماز کے واجبات کل 11 ہیں, ذہن میں رکھ لیں. واجبات نماز کل 11 ہیں. پہلے میں 11 کے 11 بولتا ہوں, اب نوٹ کر لیجئے. نمبر 1 نیت. ہر عمل میں نیت واجب ہے. وربلی ضروری نہیں کہنا, ذہن میں رکھ لینا ہی کافی ہے کہ آپ نماز کے لیے آئے ہیں, وضو کر رہے ہیں, وہی کافی. مگر نیت ہونی ضروری چاہیے, یہ واجب ہے. نمبر 2 قیام. قیام تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت 2 صورتیں یا تسبیحات 4 تیسری چوتھی رکعت میں یا سورۃ الحمد فقط پڑھتے وقت. قیام متصل بے رکوع, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. یہ 4 قیام ہیں جو واجب ہیں. نمبر 3 تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہنا. اگرچہ کانوں کو ہاتھ لگانا فقہ جعفریہ میں واجب نہیں, تاہم سنت یہ ہے کہ آپ یہ کانوں کے درمیان والی جو اٹھی ہوئی ہائی رائز جگہ ہوتی ہے اس تک آپ اپنے انگوٹھے کو ضرور لے جائیں اور آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. پہلے میں سمجھتا تھا ہاف اینڈ ہاف ہے, اب میں اس نتیجے پہ آ گیا ہوں کہ جو اصل تکبیرۃ الاحرام ہے وہ یوں ہے, یوں, کیونکہ ہینڈز اپ ہونا ہے اللہ کے سامنے. نمبر 4 واجب نمبر 4 قراءت 2 صورتوں کی, پہلی دوسری رکعت میں یا ایک سورۃ الفاتحہ کی تیسری اور چوتھی میں یا تسبیحات 4, یہ واجب ہے. نمبر 5 رکوع. آدھا جھکنا ہے, حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ پیالہ اگر اوپر رکھا جائے پانی کا تو وہ پانی اس میں سے بہے نہیں. اس طرح جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے چھوٹ ہے. 6 واجب 2 سجدے مل کر 6 واجب. 7واں واجب ذکر, یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا سبسٹیٹیوٹ. اسی طرح سجدے میں بھی دونوں سجدوں میں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا واجب ہے. 3 مرتبہ سنت ہے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے. درود بھی پڑھنا ہے, وہ بھی سنت ہے. 8واں واجب تشہد ہے. 9واں واجب سلام ہے. 10واں واجب ترتیب ہے, آرڈر سیکوینس. اور 11واں واجب موالات ہے, کنٹینیوٹی. آپ نے کنٹینیو ان اعمال واجب کو بجا لانا ہے, نماز کے اعمال کو, بیچ میں پاز یا فاصلہ ڈسٹینس نہ. یہ ہو گئے. ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا ان میں 5 رکن ہیں, واجب رکنی جن کو کہا جاتا ہے. 5 واجب محض ہیں. ایک دفعہ پھر سماعت و نظارت فرما لیجئے. میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ مہربانی فرما رہے ہیں. تحریک دینداری کے اس کاروان میں آپ شریک و شامل ہیں. اللہ ہر ہمارے بھائی بہن کو, بزرگ خرد کو اجر و جزا دے جو ان دروس کو اٹینڈ کرے, مدرسۃ المہدی کے ان دروس کو. اور کوئی بھی مدرسہ, اسکول, کالج, یونیورسٹی, سیمینری, حوزہ,
انجمن، فاؤنڈیشن، آرگنائزیشن، انڈیویجول ان دروس کو عام کرنا چاہے تو انہیں اجازت ہے، اس میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہم صدقہ جاریہ کے طور پر ریکارڈ کروا رہے ہیں. حضرات و خواتین، واجبات نماز 11 ہیں. نمبر 1 نیت، نمبر 2 قیام، نمبر 3 تکبیرۃ الاحرام، نمبر 4 قیام، نمبر 4 قراءت، نمبر 5 رکوع، نمبر 6 سجدے، نمبر 7 ذکر، نمبر 8 تشہد، نمبر 9 سلام، نمبر 10 ترتیب، نمبر 11 موالات. اب ان 11 میں سے 5 تو پلر ہیں، رکن ہیں. رکن کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر یا بھولے سے اس میں کمی کر دیں یا اضافہ کر دیں تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. نیت میں کمی یا اضافہ. تکبیرۃ الاحرام ویسے 7 مرتبہ تکبیر کی اجازت ہے، 1 مرتبہ واجب ہے. آپ 2 واجب کی نیت سے نہیں کر سکتے. قیام بھی اسی طریقے سے، قیام متصل برکوع 2 کر لیں، قیام وائل تکبیرۃ الاحرام 2 کر لیں، پہلے میں جھولیں پھر دوسرا کہیں، دونوں میں تو نماز باطل ہو جائے گی. گویا 5 جو رکن ہیں. نمبر 1 5 ارکان نماز، نیت. نمبر 2 قیام، 2 قیام، تکبیرۃ الاحرام والا اور متصل برکوع ہونے والا. یہ 2 اگر ان میں کمی زیادتی ہو تو نماز باطل ہو جائے گی. بھول کے ہو یا جان بوجھ کے ہو، سہمن ہو یا عمدن ہو. نمبر 3 تکبیرۃ الاحرام بھول گئے، نماز باطل ہو جائے گی. جان بوجھ کے چھوڑ دیں یا بھول جائیں. نمبر 4 رکوع 2 کر لیں 1 رکعت میں، نماز باطل. نہ کریں، نماز باطل. بہت اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں ہمارے کچھ صاحبان جو اناڑی قسم کے پیش نماز ہوتے ہیں وہ رکوع کے بغیر ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں تو نماز باطل ہو گئی. یہی حال نماز آیات کا بھی ہے جس میں رکوع زیادہ ہوتے ہیں. یہی حال کبھی نماز عید میں بھی ہو جاتا ہے. اور دونوں سجدے مل کے یہ رکن ہے. اگر دونوں چھوڑ دیں یا اضافہ کر دیں، 2 پلس کر دیں تو نماز باطل ہو جائے. باقی جو 6 واجب ہیں ان کا علاج ہے، ان کا ٹریٹمنٹ ہے، ان کی کمپنسیشن ہے، ان کو ریکور کیا جا سکتا ہے، ان کی تعمیر ہو سکتی ہے. وہ انشاءاللہ بعد میں ہم پورا ایک درس اسی پر کہیں گے کہ ان 6 میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کو کیسے کرنا ہے، سجدہ صاحب کہاں پر ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور وہ عمل جو چھوٹا ہے اس کو کیسے انجام دینا ہے، وہ انشاءاللہ بعد کے دروس میں عرض کریں گے. آج ہمارا فوکس صرف اس پر ہے. ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں 11 واجبات نماز، مینڈیٹوری ڈیوٹیز، ایکشنز آف پریئر بتا دیے. ان میں سے پلرز بھی بتا دیے، نان پلرز بھی بتا دیے، اور یہ حکم بھی بتا دیا کہ پلرز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیں یا بھولے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. جو نان پلر ہے اس کو اگر بھولے سے چھوڑ دیں تو اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے. جان بوجھ کے تو البتہ نہیں کرنا کہ 2 کر لیں، 2 مرتبہ مثلا سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لیں. پھر احکام نماز کچھ توقیفی ہے. یہ آج مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے، یہ بڑی ایزی فقہ ہے، یہ فقہ آسان ہے. انشاءاللہ میری کتاب جلدی آئے گی، یسرنا الفقہ. میں نے آسان فقہ لکھ دی ہے، تدوین کر دی ہے، میرے شاگرد اس کو سیٹ کر رہے ہیں. یسرنا الفقہ ایک کتاب میں نے لکھی ہے، آسان فقہ آسان، بالکل میں نے اس میں آسان بنا دیا. تو جیسے یسرنا القرآن ہے اس طرح میں نے یسرنا الفقہ، کتب 4، وسائل الشیعہ، جواہر الکلام اور دیگر کتب احادیث، علماء
किबार मराज किराम की तकरीबन 1300 साल की कुतुब, सबका खुलासा मैंने जूस निकाल के एक टेस्ट पेपर समझ ले बना दिया, या गेस्ट पेपर कह दे, वो यस्सर अल फ़िक़्ह के नाम पे इंशाल्लाह जल्द खुदा मुझे हिम्मत देगा। जैसा कि हौज़ा की तमाम कुतुब अल्लाह के फजल करम से मुरतब हो गई और उनमें से 15 तो छप भी गई और कुछ छपने वाली हैं, और इस तरह और भी 40 के लगभग कुतुब छप चुकी हैं और भी छपेंगे इंशाअल्लाह। तफसीर भी पहली जिल्द आलमोस्ट मुकम्मल है और तर्जमा तो पूरा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआओं से जल्द शाया होगा और इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो दुरूस हौज़ा है ग्रामर की भी, वो भी हम शुरू कर रहे हैं। इसी हफ्ते से इंशाअल्लाह दुरूस हौज़ा हम शुरू कर देंगे। मदरसतुल महदी का समझ लीजिए, मदरसतुल महदी से जो भी दर्स आएगा ये दरअसल अवाम के लिए, उलमा के लिए नहीं है। अलबत्ता उलमा भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जामिअतुल महदी से जो दुरूस आएंगे वो सिर्फ खुतबा के लिए है। अल महदी सेमिनरी से, हौज़ा इल्मी अल महदी से जो दुरूस आएंगे वो हौज़वी दर्स होंगे, खा वो छोटे हों या बड़े हों, जैसा कि खारिज भी इंशाअल्लाह इसी हफ्ते बिहम्दिल्लाह शुरू हो रहा है, फ़िक़्ह का भी और उसूल का भी। वैसे तो हम खुलासतुल खारिज तो कह भी चुके हैं, तोहफ़तुल खारिज, कलीद मिफ्ताहुल खारिज वो आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, किताब भी छप चुकी है, दुरूस भी मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो मदरसतुल महदी की क्लासेज हैं आलमोस्ट एवरी मंडे 5 से 6 बजे तक आपकी खिदमत आलिया में फ़िक़्ह आसान के लिए है। दरस फ़िक़्ह और हैं हमारे अवाम के लिए भी हैं, बहुत सारे हमें कहे हैं, फिर भी कहेंगे। ये ज़रा हमने ईज़ी जो उर्दू ज़बान भाई बहन हैं उनके लिए ईज़ी कोर्सेस हमने बनाए हैं, फरमाइश पर भी, कुछ आबाप की, कुछ बहनों की फरमाइश पर। अल्लाह करीम हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को तौफीक दे कि वो वेस्टेज ऑफ टाइम ना करें, इधर उधर फजूलियात में ना फिरें, सोशियालॉजी में ना फिरें, बल्कि कम से कम इल्म दीन हासिल करें। उतना इल्म दीन हासिल करना तो हम सब पे वाजिब है कि जितना मुब्तला बे होता है, जितना के ज़रूरत होती है। हालत ये है हमारी कौम की बदकिस्मती से, मैं आज देख रहा था दर्स नंबर 3 जो था, क्लास नंबर 3 जो अज़ान व इक़ामत की क्लास थी, वो सिर्फ 22 लोगों ने देखी है 3 महीने में, 90 दिन में 22 लोगों ने। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अफसोस का मकाम है। बिल्कुल वही है कि यफ़िरून मिनल उलमा कमा तफ़िर्रु शातु मिन अज़्ज़िब। आखिरी ज़माना ऐसा होगा कि उलमा से लोग ऐसे भागेंगे जैसे बकरियां भेड़िए से भागती है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वातूब बोले। हालांकि आप जानते हैं कि एक साथ मुजालसत साअतिन इंदल आलिम खैर मिन इबादत सना, इबादत 70 सना भी है। 1 घंटा आलिम के पास बैठकर दीन हासिल करना 70 साल की इबादत से अफजल है। मगर हमारे लोग मसरूफ़ हैं और चीज़ों में, अल्लाह इनको हिदायत फरमाए। बहरहाल हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, क़ुर्बतन इलल्लाह, ये दुरूस कह रहे हैं। आज मैं 2 इशू और बताता हूँ, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। नमाज में जलसा और कौमा ये वाजिब है। सुन लीजिए, ये कौमा क्या है और जलसा क्या है। अक्सर लोग हमारे, अभी कौमा का जिक्र तो अभी आया था, जलसा का बिल्कुल नहीं आया, अभी बताता हूं। 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं, ये वाजिब है। हमारे अक्सर लोग जल्दी करेंगे, उकड़ू बैठ के उठ जाएंगे, पूरा बैठना वाजिब है अनलेस कि आप बीमार हों। और इसी तरीके से क़याम मुत्तसिल बरुकू तो रुकन है, जो दूसरा क़याम है बाद अज़ रुकू उसको कौमा कहते हैं, वो भी वाजिब है। जानबूझ के वो भी छोड़ दें तो नमाज बातिल है। अब देखिए कितने मेरे भाई बहन हैं, ईमान से बताइएगा, जिनकी नमाजें बातिल है, ना वो कौमा करते हैं ना जलसा करते हैं। तकबीरतुल इहराम के वक्त पूरा स्टिल नहीं खड़े होते, हिलते जुलते रहते हैं। क़याम में यहाँ पर मेरे एक शागिर्द हैं, एक दिन उन्होंने क्लास पढ़नी थी फारसी में, तो मैं गया पढ़ाने के लिए। तो एक उस्ताद था, एक ही शागिर्द था उस ज़माने में। तो देखा कि वो ज़ोर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो बाकायदा म्यूज़िक की
کے طریقے سے، موسیقی کے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز وہ پڑھ چکے تو میں نے ان سے کہا میرے عزیز، میرے بھائی، ایسے نماز نہیں ہوتی ہے، اب تو ہلے جا رہے ہیں جیسے کہ نعوذ باللہ ڈانس کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بہنوں امپورٹنٹ ایشوز ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ ان کو سیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اس میں آپ کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ اس لیے میں آن لائن پڑھا رہا ہوں، آپ کو یہ بھی ضامن نہیں دے رہا ہوں کہ آپ آئیں، کہ آپ کے گیس خرچ ہو، یا آپ جاب چھوڑیں، یا آپ بچوں کو چھوڑ کے آئیں، یا بسوں میں مثلاً آئیں۔ اب گھر میں بیٹھ کے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے استفادہ کیجئے۔ ان سے پوچھئے بیچاروں سے جن کی آنکھیں جواب دے گئی۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں تو دیکھ نہیں سکتا ہوں، بڑا لینس لگا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ ان سے سیکھے جن کے کان نہیں ہیں بیچاروں کے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے کان نہیں ہیں، وہ سن نہیں سکتے، ہارن بھی نہیں سن سکتے بیچارے۔ مجلس ان سے پوچھیں کہ کیا پڑھا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جن کے پاؤں جواب دے گئے، گھٹنے جواب دے گئے، سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہے بیچارے۔ کتنے بندے رو رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں کہ ہمیں اللہ نے محروم کر دیا، نہ قیام کر سکتے ہیں، نہ رکوع، نہ سجدے۔ تو آپ کے پاس صحت ہے تو اس کا استفادہ کیجئے، اس صحت سے فائدہ حاصل کیجئے، بینیفٹ لیجئے۔ تو اب یہ جلسہ اور قومہ کتنے لوگ ہیں، میں نے کئی دفعہ خیر پڑھایا ہے، بلکہ میری تو اس وقت داڑھی بھی نہیں آئی تھی الحمدللہ، جب سے میں پڑھانے لگا ہوں۔ شکر خدا ہے، اللہ نے مجھے عزت بخشی، اور میں نے کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آلموسٹ مجھے 50 سال ہو گئے ہیں۔ میں بالغ ابھی نہیں ہوا تھا تو میں نے یہ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ جو دروس، چھوٹے چھوٹے دروس ہیں، پڑھتا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا۔ آلموسٹ 50 سال ہو گئے ہیں بحمداللہ فقہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام بھائی بہنوں سے درخواست گزار ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ مدرسۃ المہدی سے یہ جو کلاسز ہو رہی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ کلاسز ہیں۔ المہدی اسکول وہ انگلش میں ہوگا، وہ جوان بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے جن کو اردو نہیں آتی۔ مدرسۃ المہدی یہ اردو زبانوں کے لیے ہوگا، ہے ایک ہی انسٹیٹیوٹ، ایک ہی ہے، یہ وہی المہدی اسکول ہے، مدرسۃ المہدی ہے۔ جو اردو میں کلاسز ہوں گی مدرسۃ المہدی کے نام سے، انگلش میں جو کلاسز ہوں گی المہدی اسکول کے نام سے، انشاءاللہ وہ بھی اسی ہفتے سے بحول اللہ شروع ہو جائیں گی۔ تو حضرات و خواتین، آج کا جو ہمارا درس تھا وہ واجبات نماز کے بارے میں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے بہت ساری کتابوں میں واجبات بھی غلط لکھے ہوئے ہیں، پلیز اس کی اصلاح کر لیجئے۔ میں کوئی بڑا بلند و بانگ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، نہ کوئی علم کا دعویٰ ہے نہ عمل کا۔ خدمت کا دعویٰ ضرور ہے کہ دیانتداری کے ساتھ جو دین میں نے پڑھا ہے میں اپنے بھائی بہنوں، بزرگوں، عزیزوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں سرخرو ہو کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میرے استاد بزرگوار نے بتایا تھا کہ ہم پڑھ رہے تھے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے پاس، تو ان کو سکتہ قلبی ہوا، جب وہ بے ہوش ہو گئے تو مجھے کسی نے کہا کہ ان کے کان میں کہو کہ درس خارج فقہ کب پڑھائیں گے، تو یہ ابھی اٹھ بیٹھیں گے۔ تو میں نے کان میں کہا کہ آغا استاد درس خارج فقہ کہ بھی فرمائی، تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ ان کا شوق تھا آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کا، کہ زندگی کا آخری درس بھی پڑھا کر جانا چاہتے تھے۔ حضور داخل ہوئے مسجد نبوی میں، کچھ لوگ تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ تھے تعلیم و تعلم میں مصروف تھے۔ تو حضور ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جو یعلمون و یتعلمون، اور فرمانے لگے وَبِهَذَا بُعِثْتُ، تعلیم و تعلم کے لیے مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے وہ رسول بھیجا ہے جو 3 کام کرتا ہے، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہے، اور تزکیۃ النفس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کرو۔ آج کل قرآن مظلوم ہے، گھروں میں بالکل قرآن کو دیکھا پڑھا نہیں جا رہا۔ ایک زمانہ تھا سپارہ پڑھتے تھے ہم، یعنی ہماری قوم، کمیونٹی۔ میں تو الحمدللہ آج بھی پڑھ رہا ہوں،
میں تو ڈیلی سپارہ پڑھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. ہماری قوم کو چاہیے کہ ایک سپارہ تو ڈیلی پڑھے کم از کم. وہ بہنیں ہماری جو گھروں میں بیٹھی ہیں اسی طریقے سے تعلیم کتاب و حکمت دیں، بچوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں. بہت ساری ہماری بہنیں بہت سارا سال مجلسیں ہو رہی ہیں، جشن ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، تعلیم کتاب و حکمت کی ذرا بات نہیں ہو رہی. بچیوں کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھی ہیں اور یہ مجلسیں پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، جشن کر رہی ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ کچھ تعلیم کتاب و حکمت پہ، تربیت پہ، بچوں کی تربیت پہ وقت نکالیں اور تزکیۃ النفس اپنے آپ کو پاک کریں. آج کی حد تک اتنا ہی کافی ہے، اگرچہ اس سے طویل درس بھی کہا جا سکتا ہے، مگر تھوڑا تھوڑا آسان بنا کے یہ درس کہیں گے. تو واجبات نماز 11 ہیں، دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے. نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام، قراءت، رکوع، سجدے، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب و موالات. ان میں سے 5 رکن ہیں. جان بوجھ کے چھوڑے یا بھولے سے نماز باطل ہے. نماز وہیں بے شک توڑ دے، نماز ختم ہو گئی وہیں پہ. وہ کیا ہے؟ نیت، قیام تکبیرۃ الاحرام والا، اور قیام متصل برکوع والا. اسی طریقے سے تیسرا واجب خود تکبیرۃ الاحرام، چوتھا رکوع، پانچواں دونوں سجدے. ان میں اضافہ کریں یا کمی کریں نماز باطل ہے. وہ 6 جو غیر رکنی ہیں ان میں اگر کمی بیشی ہو جائے اس کا علاج ہے. وہ علاج انشاءاللہ پورا ایک درس میں عرض کریں گے. آج کی حد تک اتنا ہی قبول فرمائیے مدرسۃ المہدی کے خادم کی طرف سے. اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، آپ کے گھروں میں خیر و برکت نازل ہو، اور اس تحریک دینداری کے کاروان میں آپ شریک و شامل ہوں. قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سیکھیں، تجوید سیکھیں، شریعت سیکھیں، فقہ سیکھیں، نماز کے احکام سیکھیں، دوسروں کو پڑھائیں، تربیت کریں، تزکیۃ النفس کریں، تعلیم کتاب و حکمت کا بندوبست کریں، اور آیات الہی کی تلاوت کریں، اور علماء کے ساتھ ربط رکھیں، علماء سے سیکھیں، علماء کو سکھانے کی کوشش نہ کریں، علماء سے پڑھیں، علماء کو پڑھانے کی کوشش نہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.